بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیوز بلٹن کا آغاز کریں، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیوز بلٹن کی طرف۔ ظفر محمود ملک کا بطور ڈائریکٹر جنرل گریڈ 21 رحمت العالمین اور خاتم النبیین اتھارٹی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ اپنے عہدے کا چارج بھی سنبھال لیا۔ حکومتی احکامات کے مطابق ظفر محمود ملک پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر اور NRKNA کا سیکرٹری کے طور پر بھی اپنے فرائض انجام دیں گے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر سر سید ایجوکیشن سوسائٹی اور سابق CEO ایجوکیشن آفیسر قاضی ظہور الحق، صدر سر سید ایجوکیشن سوسائٹی طاہر دورانی اور آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن شمالی پنجاب کے صدر ابرار احمد خان نے ظفر ملک کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ ظفر ملک ایک انتہائی مخلص، شریف النفس، دیندار اور محنتی انسان ہیں۔ اس عہدے کے لیے ان کا انتخاب وفاقی حکومت کا بہترین اور قابل تعریف اقدام ہے، جو بلا شبہ ایگزیکٹو کی جانب سے ایک شاندار افسر ہیں۔ مذہبی طور پر بہت ہی نفیس آدمی ہیں اور بحیثیت مسلمان پختہ یقین رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایک فقیر منش شخص، ذاتی پسند و ناپسند کے بغیر ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نوعیت کے افسران نایاب ہوتے ہیں۔ عوامی خدمات میں افسر کی شراکت کو ہمیشہ اعلیٰ ترین درجہ دیا گیا ہے۔ افسر کی تعیناتی وفاقی حکومت قابل قدر اور قابل تعریف فیصلہ ہے۔ تعلیمی اور مذہبی حلقوں نے بھی حکومتی فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ ظفر ملک اپنی خودآگاہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے قوم و ملک کی خدمت اسی جذبے سے جاری رکھیں گے۔ معروف ماہر تعلیم پروفیسر کوکب منظور نے کہا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری علم کی دنیا کا استعارہ ہیں۔ آپ نے علم و آگاہی کے ایسے چراغ جلائے ہیں جنہوں نے لاکھوں افراد کی زندگیاں بدل دیں۔ آپ نے ہر مشکل مرحلے میں ملک و ملت کی بہترین رہنمائی کی۔ میں ان کی اس عظیم تعلیمی جدوجہد کا حصہ بننے پر فخر محسوس کر رہا ہوں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز الہ آباد ویسٹرن 3 میں تحریک منہاج القرآن PP 15 کے زیر اہتمام پہلے مرکز علم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس میں حمایتین علاقہ کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ پروفیسر کوکب منظور اس مرکز کے معلم کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اس موقع پر تحریک منہاج القرآن PP 15 کے ناظم ملک منظور احمد کا کہنا تھا کہ وطن عزیز ریاست مدینہ کا عکس بنے، یہ ہر فرد کا خواب ہے، مگر یہ خواب محض نعروں سے نہیں، علم، امن اور محبت پر مبنی اسلام کی عظیم انقلابی فکر کے مطابق افراد، ادارے اور نظام تیار کرنے سے تعبیر پائے گا۔ تحریک کے پلیٹ فارم سے اگلے 5 سالوں میں ملک بھر میں 25,000 مراکز علم کا قیام، قرآن و حدیث اور سیرت و اخلاق و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل اصلاح اعمال اور اعمال کی ایسی تعلیمی جدوجہد ہے جس کے نتیجے میں سرزمین پاکستان پر ایک مصطفی معاشرے کا قیام ممکن ہو سکے۔ یہ تمام مراکز تحریک اپنے وسائل سے قائم کرے گی۔ اس موقع پر شرکاء کو مرکز علم کے قیام کی غرض و قائد، نصاب اور اوقات بارے بریفنگ دی گئی۔ اہل علاقہ نے اس اچھے اقدام پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ تحریک منہاج القرآن کے ذریعہ قائدین انار خان گوندل، مرزا آصف، راجہ شعیب، سلیم دیوانہ، سہیل عباسی اور اجمل محمود خصوصی طور پر اس تقریب میں شریک ہوئے۔ بے روزگاری اور غربت کی شرح میں تیزی سے اضافہ انتہائی باعث تشویش ہے، جس پر قابو پانے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ نجی شعبے کو بھی اپنا فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اوورسیز ورکرز غربت اور بے روزگاری میں کمی لانے کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے میں بھی بہت مہمن ہیں۔ یہ بات سمندر پار پاکستانیوں کے حقوق اور روزگار کے محافظ ایجنسی شالان اینڈ GL کے چیف ایگزیکٹو آفیسر خالد نواز صدرائج نے بے روزگاری کے خاتمے کی کوششوں میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے KHM اسٹاف کے اعزاز میں منعقدہ خصوصی تقریب سے مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر شالان اینڈ GL کے GM عثمان صدیقی، وقار احمد، ولید بن ولی، محمد صدیق اور دیگر اسٹاف ممبران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر خالد نواز صدرائج نے اسٹاف ممبران کے ہمراہ کیک بھی کاٹا۔ انہوں نے محنت سے کام کر کے ہزاروں کی تعداد میں بے روزگار نوجوانوں کو بیرون ملک نوکریاں دلوانے میں کردار ادا کرنے پر اسٹاف ممبران کو
مبارکباد دی۔ اس امر پر خوشی کا اظہار کیا کہ ان لوگوں کی وجہ سے بے شمار بے روزگار خاندانوں میں غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ممکن ہوا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند برسوں میں کرونا وائرس اور دیگر وجوہات کی بنا پر دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی غربت اور بے روزگاری میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ چیئرمین امن کمیٹی ضلع راولپنڈی اور سفیر امن ممتاز مذہبی اسکالر علامہ پیر سید اظہار بخاری اور ڈسٹرکٹ خطیب راولپنڈی حافظ محمد اقبال رضوی نے کہا ہے کہ فلسطین کی آزادی کے لیے آنسو نہیں خون بہانے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیل نے جارحیت کی انتہا کر دی ہے۔ فلسطین رو رہا ہے جبکہ عالم اسلام سو رہا ہے۔ آج انسانی حقوق کی موم بتیاں مافیا کہاں مر گئی؟ یہود وہ قوم ہے جس سے حضرت داؤد کی بددعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندر اور خنزور بنا دیا تھا۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے 57 اسلامی ملکوں کا ساتھ صرف دکھاوے کے لیے بنا رکھا ہے اور بیت المقدس کے لیے صرف دعاؤں پر گزارا کر رہے ہیں۔ شیور مرغیوں کی طرح دڑبے میں بیٹھ کر چیخ و پکار سے بیت المقدس آزاد نہیں ہوگا۔ موقع بہت اچھا ہے، اسلامی ممالک اسلامی سربراہی کانفرنس بلا کر جہاد کا اعلان کریں۔ یہودی ان کے بول و براز کے سراب میں ہی بہہ جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یکجہتی فلسطین اجلاس میں کیا۔ اظہار بخاری اور حافظ اقبال نے کہا کہ اسلامی حکمران کھل کر فلسطین کا ساتھ دیں تاکہ امت مسلمہ قبلہ اول پر اکٹھے ہو کے نماز شکر ادا کر سکیں۔ مجاہدین فلسطین پر ہونے والے ظلم کے خلاف شریعت احتجاج نے جہاد کا حکم دیتی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کر کے بتا دیا ہے کہ دہشت گرد حامی ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اسرائیل کی مکمل تباہی کا وقت اب زیادہ دور نہیں رہا۔ دنیا کی کافر ہمارے لوہے کی ٹیکنالوجی سے نہیں جذبہ اتحاد سے خوفزدہ ہیں، لہٰذا مسلمان حکمران مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے نیو ورلڈ آرڈر نہیں نبی پاک کے آرڈر مانیں، کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین ریلوے اسٹیشن روڈ صدر راولپنڈی میں کالج کے تدریسی عملے کی ٹریننگ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا سیمینار میں بحیثیت مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ سیمینار میں ڈائریکٹر کالجز راولپنڈی پروفیسر شیر احمد ستی، پرنسپل گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین صدر ڈاکٹر میمونہ یاسمین، اٹک چکوال اور جیلم کے ڈائریکٹر کالجز اور ڈویژن بھر سے پروفیسروں اور لیکچررز نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ قوموں کی ترقی میں اساتذہ کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ انسان کی تعلیم کے ساتھ تربیت میں اساتذہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اساتذہ کی ٹریننگ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد خوش آئند ہے۔ اس سے اساتذہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ طالب علموں کو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں۔ محکمہ تدریس سے وابستہ افراد عبادت کر رہے ہیں۔ سیمینار کے اغراض و مقاصد عمل کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تقریب کے آخر میں شرکاء کو شیلڈیں دی گئیں۔ صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ و بہبود آبادی پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا ہے کہ سیرت النبی پر عمل کر کے ہم نہ صرف آخرت بلکہ دنیا بھی سنوار سکتے ہیں۔ ہمارے تمام مسائل کا حل سیرت النبی پر عمل کرنے میں ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات زندگی ہی قیامت تک کے لیے شعار اور معیار ہیں۔ سیرت النبی کا ہر گوشہ تابناک اور ہر پہلو روشن ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز عیدگاہ شریف میں پاسبان وطن نامی تنظیم جس کے صدر چودھری خورشید انور ہیں کے زیر اہتمام سالانہ تقریب تقسیم میں میلاد ایوارڈ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب کی صدارت پیر محمد نقیب الرحمان نے کی، جبکہ مہمان خصوصی ڈاکٹر جمال ناصر تھے۔ اس موقع پر پاسبان وطن تنظیم کے صدر چودھری خورشید انور نے بھی خطاب کیا۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ آخر الزمان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا ایک انسان کے بس کا کام نہیں، جن کی سیرت نگاری میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ پیر محمد نقیب الرحمان نقشبندی سجادہ نشین دربار عالیہ عیدگاہ شریف کی دین کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ عیدگاہ اتحاد بین المسلمین کا مرکز ہے۔ اسلامی تعلیمات امن اور محبت کا درس دیتی ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے بھائی چارے کی فضا کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپس کے اختلافات کو ختم کر کے معاشرتی بھائی چارے کو فروغ دینا چاہیے۔ سیرت النبی اخوت اور بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے۔ تقریب کے اختتام پر صوبائی وزیر نے شرکاء میں میلاد ایوارڈ تقسیم کیے، جبکہ پاسبان وطن تنظیم کے صدر چودھری
رشید انور نے بھی خطاب کیا۔